بالخیر. کل عرض کیا تھا رات میں کہ خیر سے مراد قرآن، خیر سے مراد اہل بیت. جب بھی مجلس ہو فاتحہ کی قرآن خوانی ہو، اس قرآن خوانی میں، مجلس میں، فاتحہ میں، ایصال ثواب میں قرآن بھی ہو، اہل بیت بھی ہو. حضور کی حدیث کے مطابق عمل ہو جائے گا کہ اپنے مرحومین کو خیر سے یاد. وہ محتاج ہے. دیکھیے دنیا میں زندگی میں پتہ نہیں وہ محتاج تھے یا نہ تھے، اب وہ محتاج ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ آپ ان کا حصہ بھیجیں. اسی لیے قبور کی زیارت مستحب ہے، سنت مؤکدہ ہے کہ آپ جائیں قبروں پر. ظاہر ہے اب یہاں تو لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں رہا، زندوں کی زیارت کو کوئی نہیں جاتا، تو مردوں کی زیارت کون کرے. ابھی حال میں ایک قبرستان سے آ رہا تھا، ایک مجھے نالائق لڑکا ملا. اس نے کہا انکل جی کدھر سے آ رہے ہیں؟ میں نے کہا تیرے ابا کے پاس سے. ہیں خواب میں ملے تھے؟ میں نے کہا نہیں بیداری میں ملے. ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. بیداری میں کیسے؟ میں نے کہا قبر سے ہو گیا، ابھی بھی فاتحہ پڑھ گیا. خواب میں نہیں، بیداری میں. کہا کچھ کہا میرے ابا جی نے؟ میں نے کہا بہت شکایت کر رہے تھے کہ جب سے فوت ہوا ہوں یہ نالائق فاتحہ پڑھنے نہیں آئے. اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، زیادہ اوور کانفیڈنس میں نہ رہنا. جن کے پاس اپنے لیے وقت نہیں ہے وہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے کیا وقت نکالیں. لہذا اپنا زیادہ خود لے کے جائیں، اپنی ٹریول کٹ خود لے کے جائیں. اور علی جیسے امام فرماتے ہیں من قلت الزاد وبعد السفر ووحشت الطریق. ہائے افسوس، انسان کا سفر بڑا طولانی ہے، وادیاں بڑی پرخار ہے، اور زاد راہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں. مسافر شب کو اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوگا. آپ کے امام نے، چھٹے امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ، قبر کی فریاد پر گفتگو فرما رہے تھے. ہمارے ائمہ کا یہی طریقہ تھا، اب اسے چینج کر دیا گیا. ہمارے ائمہ کا یہی اسٹائل تھا کہ جب لوگ ان کے پاس آتے تھے تو ائمہ اطہار ان کو آخرت یاد کراتے، موت یاد کراتے، قبر یاد کراتے. اب زمانہ ایسا ہو گیا ہے کہ اگر کوئی مولانا بیچارے قبر یاد کرا دے تو اور کچھ ہو نہ ہو ان کی اگلے سال کی دعوت تو ختم ہو جاتی. جی ہاں، اسی لیے آپ نے دیکھا ہے شہوتوں کے بھاگتے ہوئے گھوڑے انسان کو ڈیلی بیسس پہ ڈیریل کر رہے ہیں اور گمراہ کر رہے ہیں. انسان اللہ ہی کو بھولتا جا رہا. ایک مجبور باپ نے مجھ سے شکایت کی اپنی اولاد کی ڈس اوبیڈینس کی کہ میں قبر میں جانے والا ہوں قبلہ، اور ان کو یہ فرصت نہیں میری خیریت پوچھیں. میں نے کہا آپ کو اندازہ نہیں، وہ تو بظاہر پوچھ رہے کہ کتنے جلدی آپ قبر میں جائیں تاکہ آرام فرمائے وہاں پر. یہ تو اولاد کا حال ہو رہا ہے یہاں پر. میں نے کہا میرے بھائی جس اولاد کے پاس اللہ کے لیے ٹائم نہ ہو، باپ کس منہ سے ٹائم مانگ رہا ہے؟ یہ اللہ ہی کے اوبیڈینٹ نہیں ہے، آپ کون ہوتے ہیں؟ جی ہاں، تو اس لیے ہمارے ائمہ ان کو تذکر دیتے، تذکیر فرماتے، نصیحت کرتے، ایڈوائس دیتے، انہیں ڈراتے تھے. تو امام ہمارے ڈرا رہے تھے بہت زیادہ. ایک صاحب گھبرا گئے، گھبرا کے انہوں نے کہا سرکار کوئی حل بھی تو بتا دیں، ڈرا ہی رہے. آپ نے فرمایا حل پوچھتے ہو تو صلی رکعتین لوحشت القبر، پردہ شب میں نیند سے اٹھ کر 2 رکعت نماز تہجد کی ایٹ لیسٹ عادت ڈال دو، اللہ قبر کی سختیوں کو ختم کر دے. 11 نہیں پڑھ سکتے، 2 ہی پڑھ لیں، قبر کی سختی دور ہو جائے.
ایک قبر کی فریاد ہے، حضور نے بتائی ہے، وہ بھی سن لیجئے کہ القبر ینادی کل یوم بخمس کلمات، قبر ہر روز مرنے والے سے، یعنی اپنے پیٹ میں آنے والے سے 5 اوقات میں 5 جملے کہتی، فجر کے وقت بولتی ہے قبر، ظہر کے وقت، عصر کے وقت، مغرب کے وقت، عشاء کے وقت قبر بولتی، اور حضور فرماتے ہیں 5 جملے کہتی۔ کون کون سے 5 جملے؟ نمبر 1، انا بیت الوحدت فاحملوا الی انیسا، اے میرے اندر آنے والے، میں تنہائی کا گھر ہوں اور تو لونلینس میں رہنے کا عادی نہیں ہے، میرے اندر آنا تو ایمان و عمل کا مونس و غمخوار لے گا۔ دوسرا جملہ، انا بیت الظلمت فاحملوا الی سراجا، اے میرے اندر آنے والے، میں تاریک گھر ہوں، ڈارک، میرے اندر کوئی لائٹ نہیں، کوئی بلب نہیں، کوئی زیرو والا بلب نہیں، کوئی چاند کی روشنی نہیں آتی، کچھ نہیں، میرے اندر تاریکی ہی تاریکی، اور تو اتنی ڈارکنیس میں سونے کا عادی نہیں ہے، میرے اندر آنا تو ولایت محمد و آل محمد کا چراغ لے کر۔ یہ قبر کہہ رہے، اللہ اکبر۔ تیسرا سینٹنس، انا بیت التربت فاحملوا الی فراشا، اے میرے اندر آنے والے، میں مٹی کا گھر ہوں اور تو مٹی پہ سونے کا عادی نہیں ہے، میرے اندر آنا صلہ رحمی، اطاعت والدین، حقوق اللہ، حقوق الناس اور خوش اخلاقی کا بستر اور تکیہ لے کر۔ انا بیت الحیات والاقارب والدود، میرے اندر آنے والے، میں سانپوں کا گھر ہوں، میں بچھوؤں کا گھر ہوں، میں حشرات الارض کا گھر ہوں، میرے اندر بگز ہیں، میرے اندر حشرات الارض ہے، انسیکٹس ہیں، اور تیرے پاس کوئی پیسٹ کنٹرول کا انتظام قبر میں نہیں ہونا، اور تو سانپوں بچھوؤں میں رہنے کا عادی کہاں ہے؟ میرے اندر آنا تو اعمال صالحہ کی ایسی اسمیل، خوشبو لے کر آنا کہ اس خوشبو سے سانپ، بچھو، حشرات الارض بھاگ جائے۔ یہ یوں سمجھ لیجیے، آج ٹورنٹو میں بائی چانس پرچہ آؤٹ ہو رہا ہے، پرچہ آؤٹ سمجھتے ہیں؟ میں بھی ایک یونیورسٹی میں شاید ایگزامینر رہا ہوں، آپ ہی کی یونیورسٹی، پنجاب یونیورسٹی میں ایگزامینر تھا، عربی اور اسلامیات کے پرچے بناتا تھا۔ مجھے نہیں یاد کہ کوئی پرچہ آؤٹ نہ ہوا ہو، کیونکہ میں بڑا غافل آدمی، پرچہ بنایا اور وہیں رکھ دیا، لڑکوں نے وہیں سے لکھ لیا۔ ہمارے مدرسے کے لڑکے ہمیشہ ہی فرسٹ آتے تھے، غفلت کی وجہ سے۔ جی ہاں، آج میں غفلت سے نہیں، جان بوجھ کر آل محمد کا بتایا ہوا آؤٹ پرچہ آؤٹ کر رہا، اس لیے کہ جب خود ممتحن چاہے کہ پرچہ آؤٹ ہو جائے تو اس ممتحن کو اپریشیٹ کرنا۔ اللہ اکبر، یہ آل محمد نے آؤٹ کی ہے پرچے، تاکہ ہمارے چاہنے والے قبر میں آئے تو شرمسار نہ ہو، شرمندہ نہ ہو۔ انا بیت الفقر فاحملوا الی کنزا، اے میرے اندر آنے والے، میں پاورٹی کا گھر ہوں، غربت کا گھر۔ اللہ آپ کو محفوظ رکھے غربت و فقر و افلاس سے۔ کاد الفقر ان یکون کفرا،
حضور فرماتے ہیں